اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغرزن ایجوکیشن سسٹم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر کے طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم ٹیسٹ نمبر 4 کے سلیبس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سلیبس میں کون کون سے اسباق شامل ہیں۔ ایک سبق ہے اکبری کی حماقتیں، جس کے مصنف ہیں مولوی نذیر احمد دہلوی۔ نظم ہے تغیر، جس کے خالق ہیں احسان دانش، اور علامہ اقبال کی غزل نمبر 2 شامل ہے۔ مہنگائی کے موضوع پر ایڈیٹر کے نام خط ہے۔ کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں، بالکل کرنٹ ایشو پر جس سے پوری دنیا نبض آزما ہے، اس کے موضوع پر ہم نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ اور معروضی مکمل ہے رموز اوقاف، امدادی افعال اور جملوں کی درستی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم ترتیب کے مطابق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق آتا ہے، اس میں 2 سوال آتے ہیں۔ ایک سوال سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے، اور ایک اقتباس کی تشریح کا آتا ہے۔ سبق کے خلاصے کے حوالہ سے آپ نے سبق کے مجموعی جو کہانی ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا یہ سبق اکبری کی حماقتیں ان کے ناول توبۃ النصوص سے لیا گیا ہے، جس میں 2 بہنوں کی کہانی ہے۔ لیکن سبق چونکہ اکبری کی حماقتوں سے متعلق ہے، اکبری بڑی بہن کا نام تھا، وہ ذہنی طور پر تھوڑی سی مزاجدار تھی، اس لیے اس کی نانی نے بھی اس کو لاڈ پیار میں بگاڑ رکھا تھا۔ مولوی نذیر احمد سبق میں لکھتے ہیں کہ اکبری کو مجازدار کہا جاتا تھا، اور اس کی شادی محمد عاقل سے کر دی گئی تھی۔ ساس سے نہیں بن پائی، جس کی وجہ سے جلد ہی وہ الگ مکان لے کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں محلے میں ایک کٹنی وارد ہوئی۔ وہ کٹنی ایک حجن کا روپ دھار کر آئی تھی، اور وہ مختلف قسم کے تبرکات بیچا کرتی تھی۔ جب اکبری کو معلوم ہوا کہ حجن آئی ہے اور مختلف قسم کے تبرکات بیچ رہی ہے، تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن کو بھیجا کہ جاؤ بھی حجن سے کہنا کہ ہم بھی کچھ خریدنا چاہتے ہیں، جب فارغ ہو جائیں تو آ جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد حجن اکبری کے گھر آ جاتی ہے اور اس کو سامان دکھاتی ہے۔ اکبری کو 2 چیزیں پسند آتی ہیں، سرما اور نادے علی، اور وہ قیمتاً خرید لیتی ہیں۔ اسی دوران میں فیروزے کی انگوٹھی حجن اکبری کو مفت میں دے دیتی ہے، اور اس سے گھر کے حالات و واقعات جاننا شروع کرتی ہے۔ اکبری بھی اس کے ساتھ گھل مل جاتی ہے اور اسے سارے حالات بتاتی رہتی ہے۔ یہاں پر حجن اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا، آپ کی اولاد کتنی ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو اس پر اکبری پریشان ہو جاتی ہے اور بڑے ہی عجیب انداز میں کہتی ہے کہ ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہمارے بھی بچے ہوں۔ تو جب اس نے پوچھا کہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا، تو اس نے کہا کہ ابھی 6-8 مہینے ہوئے ہیں، جس پر اس نے اس کی بیوقوفی کا اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت جلد جانسے میں آنے والی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تو اتنے بیٹے ہوں گے یا اتنے بچے ہوں گے کہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ تو اس دوران میں حجن نے اکبری کو بلقیس جہانی بیگم کی یہ کہانی سنائی۔ وہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری ایک دوست تھی جس کا نام بلقیس جہانی بیگم تھا، وہ دکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، اور اس کا شوہر بھی مالدار تھا، لیکن ایک کمی تھی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے شوہر بیوی سے کھنچے کھنچے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ فلاں علاقہ میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ ہر ایک کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئیں تو انہیں یہ سارا معاملہ بتایا گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ جا بیوی، رات کو حکم ملے گا۔ رات کو خواب آیا کہ حج پر جاؤ، تو صبح کے وقت حج پر جانے کے لیے حج کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو حج پر جاتے ہوئے جب بحری جہاز راستے میں روکنا پڑا، تو وہاں پر ایک پہاڑ پر ایک پیر صاحب رہتے تھے، وہاں پر بیگم صاحبہ کو لے جایا گیا۔ پیر صاحب نے
بیگم صاحبہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور انہیں دعا دی اور ساتھ میں 12 لونگیں دیں۔ تو حجن نے بڑے دلچسپ انداز میں کہانی سنائی کہ میں آ کر بیگم صاحبہ کے ساتھ رہی تو میرے ہوتے ہوئے بیگم صاحبہ کے 4 بچے ہو چکے تھے، اور ساتھ میں 2 لونگیں نکال کر اکبری کو دی اور کہا کہ ایسا کرنا کہ 1 لونگ اپنی چھٹیاں میں باندھ لینا اور 1 لونگ بہتر تھا کہ اپنے میاں کی پگڑی میں رکھتی، لیکن چونکہ آپ کے میاں شک کرتے ہیں اس لیے تم ایسا نہ کرنا، ایسے کرو کپڑے کو صاف کر کے رکھ دینا اور چادر پلنگ وغیرہ کی چادر جو بدل دینا ان کو اچھے طرح سے صاف ستھرا۔ جب محمد عاقل شام کو گھر آیا تو خوش ہوا صفائی دیکھ کر، تو جب اس نے پوچھا یہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ آج ایک حجن بھی آئی تھی، وہ مجھے یہ سامان دے کے گئی ہے۔ جب سامان دکھایا گیا تو اس نے ہزار بند دکھایا تو کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو وہ اوپر سے عاقل سے کہنے لگی آپ بتاؤ کتنے کا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے خیال میں 2 روپے کا ہے، لیکن وہ کہنے لگی میں نے 4 آنے کا لیا ہے۔ غرض بلقیس جہانی بیگم کی کہانی سنانے کے بعد حجن وہاں سے چل دی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حجن ایک بار پھر موتیوں کی جھوٹی جوڑی لے کر آئی اور کہا کہ بیٹی آج آپ کے لیے خاص چیز لے کر آئی ہوں، یہ خرید لیجئے گا، اس کے بعد ایسی چیزیں نہیں آتی۔ تو جب اس کی قیمت بتائی گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ پونچیاں بیچ کر لے لو۔ تو اکبری اندر جاتی ہے اور پورے کا پورا زیور اٹھا لاتی ہے۔ جب اتنا بڑا زیور دیکھ کر، اتنا زیادہ زیور دیکھا تو حجن کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ زیور کا کیا بنا رکھا ہے، مولی گاجر کی طرح کاٹ رکھا ہے، اس کو جلواتے کیوں نہیں؟ تو اکبری کہنے لگی کون ہے جلوائے؟ کہنے لگی میں حاضر ہوں، میں کروائی دیتی ہوں، آپ زلفن کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ زلفن کو وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور راستے میں جا کر زلفن کو بہانے سے گھر بھیج دیتی ہے۔ جب گھر آتی ہے تو اکبری کو شک پڑتا ہے، اکبری شور مچاتی ہے، لوگ حجن کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن حجن کہیں نہیں ملتی۔ غرض وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنا سارا زیور بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ شام کو محمد عاقل گھر آتا ہے تو دونوں کے درمیان خوب مزے کی لڑائی ہوتی ہے۔ غرض کہ ڈپٹی نظیر احمد کے نزدیک محمد عاقل اپنی عقل مندی کے سبب اکبری کے ساتھ چلتا رہا، اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح بیوقوف ہوتا کب تک ان دونوں میں جدائی ہو چکی ہوتی۔ اب دوسری ہماری آ جاتی ہے نظم تغیر۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، تغیر سے مراد تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی ایک ایسی ہے جو ہر جسم، ہر کائنات کی ہر چیز کے اندر ہو رہی ہے، اور مسلسل اس عمل کے ہونے کو تغیر کہا جاتا ہے۔ احسان دانش نے اس کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، انہوں نے بڑی امثال کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ اے میرے دوست میری بات کو غور سے سن کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ رات اس انتظار میں ہے کہ کب دن ہو، اور دن اس انتظار میں ہے کہ کب رات ہو۔ ہر خاموشی، ہر آواز خاموشی کے انتظار میں بے قرار ہے۔ سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برق کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ اور اگر بہار کا موسم جا رہا ہے تو خزاں آ رہی ہوتی ہے، خزاں کا موسم جا رہا ہے تو بہار آ رہی ہوتی ہے۔ گویا کائنات کا یہ سلسلہ ازل سے جاری و ساری ہے۔ نکہت کی یہ کوشش کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ ایک خوشبو پھول کے اندر بند ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش کہ وہ باہر نکلے، اور اسی طرح موسم بھی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، ایک موسم جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا آ رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ سلسلہ ازل چل رہا ہے اور ازل اب تک چلے گا۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، بے رنگیوں میں خال کے شام و سحر کریں۔ سورج اور چاند مسلسل سفر میں رہتے ہیں، دن کے وقت سورج سفر کا آغاز کرتا ہے، رات کے وقت چاند سفر کا آغاز کرتا ہے۔ گویا جس دنیا کی ساری جو رنگینیاں ہیں وہ صبح اور شام کے ہونے سے ہے۔ شہروں میں انقلاب، بیابان میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ ہم شہروں کے اندر انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ آج شہر جس انداز اختیار کر چکے ہیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے بالکل ویسے نہیں تھے۔ کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں کسی کو سکون حاصل نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی تغیر نو سے بدل رہا ہوتا ہے۔ آپ انسانی زندگی کو دیکھ لیں کہ انسان کی زندگی کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد قبر کے اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو گویا سارے معاملات تغیر نظم کے عنوان سے احسان دانش نے ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کو
سمجھو۔ اب تیسرا مرحلہ ہمارا آ جاتا ہے علامہ اقبال کی غزل نمبر 2۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے پہلے غزل کے اندر جو پیغام دیا تھا وہی پیغام اپنی اس غزل کے اندر بھی نبھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و صفا میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فوجوں کو حملہ آور ہوتے دیکھا ہوا ہے، اور لیکن جو بات اللہ کے ایک بندے مرد مومن کی بارگاہ میں ہے وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ صنم کدہ ہے یہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پشیدہ لا الہ میں ہے۔ یہاں بھی بت کدہ ہوگا، وہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبھانے والا پیدا ہو ہی جائے گا، اور یہ نقطہ صرف اس کے پاس ہوگا جو لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھنے والا ہوگا۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، جس جگہ بھی تو قدم رکھے گا اس جہاں کو تیری دنیا بنا دیا جائے گا۔ جس ظاہری بڑے بڑے عمارتیں، بڑے بڑے محلات تیری نظر میں جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ محض ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ یعنی چاند اور ستاروں سے آگے بھی جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ انسان ہے، لیکن وہ آج بھی بھٹکا ہوا ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے دوست، میرے جو جاننے والے ہیں وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ایک مغربی تہذیب کا بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، آپ اپنے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ اس سیلاب سے بچ جاؤ گے تو کامیاب رہو گے، اگر اس سیلاب کی زد میں آ گئے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تلاش کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے نئی دنیا کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، اور وہ بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت وہ صبح صادق کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے۔ جب تم اس وقت اٹھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ میرے قدوں کو غنیمت سمجھ کے بعد عناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اے مسلمان، میں تجھے جو نسخہ دے رہا ہوں اس کو تو اپنے لیے خالص سمجھ، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں جس ظاہری طور پر بوسیدہ ہے لیکن اس کے اندر خالص شراب علم موجود ہے۔ اگر تو اس کو پڑھے گا تو تجھے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ نہ آپ کو مدرسے میں ملے گا نہ ہی کسی خانقاہ یعنی پیر خانے سے ملے گا، کیونکہ یہ سارے معاملات اب وہاں نہیں رہے۔ ہمیں مدرسوں میں صرف ڈگری دی جاتی ہے اور خانقاہوں میں صرف احترام سکھایا جاتا ہے، انسانیت کا درس نہیں دیا جاتا۔ نیکسٹ ہمارا مرحلہ آ جاتا ہے مضمون خط کا۔ مہنگائی کے موضوع پر خط ہے۔ مہنگائی آج کے دور کا بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے۔ اس موضوع پر آپ نے ایڈیٹر کے نام خط لکھنا ہے کہ حکومت وقت کو اس سلسلہ میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو مہنگائی کے اسباب ہیں، ریزنز ہیں، ان کو تلاش کرنا ہوگا، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف نمایاں کارروائی کرنا ہوگی، تب جا کر مہنگائی کے معاملے میں ہم قابو پا سکیں گے۔ مہنگائی ہر انسان کو متاثر کر رہی ہے، ہر طبقے کو متاثر کر رہی ہے، اس لیے آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مدیر صاحب سے کہنا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں ان کو احکام بالا تک پہنچایا جائے تاکہ مہنگائی کے سلسلہ میں قابو کرنے کے لیے حکومت اہم جو فریضیں ہیں وہ ان کی نظر سے گزر سکیں۔ اب جاتا ہے ہمارا معاملہ گرامر کا، مروزی کا۔ رموزے کا ٹوٹل 10 ہوتے ہیں جن کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ وہی ہے سکتہ، دوسرا وقفہ، تیسرا رابطہ، پھر تفصیلیہ، پھر ختمہ، اسی طرح سوالیہ، ووین، قوسین، خط اور ندائیہ۔ اب ان کی علامتیں دیکھ لیجئے، ان کی ڈیفینیشن ہے سب سے مختصر جو سپیس ہوتی ہے وہ سکتہ کہلاتا ہے۔ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں، اور دو چیزوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کو رابطہ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تفصیلیہ، اور کسی جملے کے ختمہ پر ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ سوالیہ کسی بھی بات کے پوچھنے پر وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ واوین کسی کا قول بیان کرنے کے لیے ہم
انورٹڈ کاما کا استعمال کرتے ہیں، کوسین جملہ معترضہ میں اعتراض دور کرنے کے لیے ہم کوسین کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح خط کا بھی ہم اعتراض جملہ معترضہ میں ہی کرتے ہیں۔ اور ندائیہ، اس کے 3 نام ہیں، ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ، تینوں۔ آپ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ٹیسٹ نمبر 1 کی پریپریشن کو آپ دیکھ لیجئے، اس لیکچر کے اندر ان چیزوں کی کافی ڈیٹیل انداز میں بحث کی گئی ہے۔ امدادی افعال، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ اس میں امدادی فعل 2 ہوتے ہیں، اصل میں ایک اصل فعل ہوتا ہے اور ایک امدادی فعل ہوتا ہے۔ اصل فعل ہمیشہ پہلے آتا ہے اور امدادی فعل بعد میں آتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ چاہنا ہے، اس کی ہم نے کنڈیشن بنانی ہے، چاہتا، چاہتی، چاہتے، چاہا، چاہی، چاہے۔ ہم نے آخری 2 لفظوں کو دیکھنا ہوتا ہے کو نکال کر۔ جنازہ اٹھا چاہتا ہے، اٹھا سے اٹھنا اصل فعل ہو جاتا ہے، اور چاہنا سے چاہتا امدادی فعل بن گیا۔ امدادی فعل ہمیشہ دوسرے نمبر پہ آئے گا۔ ہونا، ہونا میں نے اسے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا سے کرنا سے کیا بن گیا، اور ہوا سے ہونا بن گیا۔ ہوا امدادی فعل استعمال ہے اور کیا اصل فعل ہے۔ لینا اسی طرح، میں نے روزہ افطار کر لیا ہے، کر سے کرنا اور لیا سے لینا، یہ بطور امدادی فعل استعمال ہو گیا۔ رہنا، بچہ آئس کریم کھا رہا ہے، کھا سے کھانا اور رہا سے رہنا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو گیا۔ اس انداز میں آپ نے امدادی فعل کے اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ ہے، ہیں، تھا، تھے، تھی یا گا، گے، گی، آخری لفظوں کو ختم کر دینا ہے، اور پچھلے 2 لفظوں کو دیکھنا ہے۔ وہ دونوں لفظ اگر ورب ہیں، فعل ہیں، تو اور آخری لفظ اس لفظ کے مطابق بنا ہوا ہو تو وہ آپ کا جملہ درست ہوگا، ورنہ باقی جملے غلط ہوں گے۔ آپ جملوں کی درستی کی طرف آ جاتے ہیں۔ عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، یہاں پر ہم آئے گا، وہاں پر ہمیشہ فعل جمع آئے گا، چاہے پیچھے عورت کا ذکر ہے چاہے مرد کا ذکر ہے۔ ریور گھاس چر رہی ہے، جیسے جیسے علاج کیا ویسے ویسے، جیسے جیسے کے ساتھ ویسے ویسے کا استعمال ہوگا۔ کھانا کھا لو پھر چلے جاؤ، یہ پھر کا استعمال ہے۔ تو اس انداز میں آپ نے گرامر کے یہ دوسرا، اس میں سے 10 نمبر کی مروزی آئے گی، 5 نمبر کی مروزی آئے گی رموز اوقات میں سے، 5 نمبر کی مروزی آپ کو آئے گی امدادی فعل میں سے، اور 5 نمبر کی مروزی آپ کو آئے گی جملوں کی درستی میں سے، یعنی ٹوٹل 15 نمبر کی مروزی آپ کے اس سیشن میں آئے گی، یعنی جس میں رموز اوقاف میں آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، امدادی افعال کی صحیح پہچان ہونی چاہیے، اور جملوں کی درستی۔ اب ہمارا لاسٹ پہ ٹاپک آ جاتا ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داری، جو کہ ہمارا کرنٹ موضوع بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ اس کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں کہ مضمون کا آغاز آپ نے ایک شعر سے کر دینا ہے۔ جو درد دل بخیرو صفحہ کرتاس پر ساجد، کوئی تقریر ٹھہرے تو کوئی مضمون ہو جائے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا علاج جاری ہے، اور اب تک مصدقہ متاثرین کی تعداد 1,47,00,000 اور ہلاکتوں کی تعداد 6,60,000 سے زیادہ ہے۔ پاکستان پر نظر ڈالیں تو یہاں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,76,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 6,000 کے قریب افراد وبا کے نتیجہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ محققین کے مطابق دنیا میں کرونا سے متاثر ہونے والے 80% افراد میں اس کی معمولی علامات دکھائی دی ہیں، اور ایسے لوگ جن میں یہ علامات شدت سے پائی گئیں اقلیت میں ہیں۔ یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور 2 بنیادی علامات بخار اور کھانسی ہیں۔ صحت کے برطانوی قومی ادارے کے مطابق خشک کھانسی کا مطلب گلے میں خراش پیدا کرنے والی ایسی کھانسی جس میں بلغم نہیں نکلتا۔ مسلسل کھانسی کا مطلب ہے کہ آپ قریباً 1 گھنٹے تک کھانستے رہتے ہیں، یا 24 گھنٹے کے عرصے میں آپ کو کھانسی کے کم از کم 3 دوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کی کھانسی عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اس کا نتیجہ سانس پھولنے کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے، جیسے اکثر سینے کی جکڑن، سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے کی کیفیت۔ اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت 37.38 سینٹی گریڈ یا 98.6 فارنہائٹ سے زیادہ ہو تو آپ کو بخار ہے۔ بخار کی صورت میں آپ کا جسم گرم ہو سکتا ہے، آپ کو سردی لگ سکتی ہے یا کانپی طاری ہو سکتی ہے۔ چینی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفیکشن پھیلنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
حال ہی میں برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے 78% افراد میں اس کی واضح علامات ظاہر نہیں ہوئیں، یعنی طبی زبان میں وہ اے سمپتھک مریض تھے۔ اس تحقیق کے نتیجہ میں اس اطالوی گاؤں میں کی گئی تحقیق کے نتائج کے مطابق رکھتے ہیں جو کرونا کی اس وبا کا ایک بڑا مرکز بنا۔ وہاں 50 سے 73% مریضوں کو بھی کوئی علامات ظاہر نہ ہوئیں، لیکن وہ اس کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ بنے۔ آئس لینڈ کی گئی ایک اور تحقیق کے مطابق وہاں جن افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی ان میں 50% میں اس کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ دری حسنہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے 56 مریضوں کے معائنے کے مطابق 80% افراد میں معمولی علامات جیسے بخار اور کھانسی پائی گئی، جبکہ کچھ میں نمونیا بھی تھا۔ 14% افراد میں شدید علامات پائی گئیں اور ان مریضوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ 6% افراد شدید بیمار تھے جن کے پھیپھڑے اور جسم کے دیگر اعضاء ناکام ہو چکے تھے، ان کی موت کا خطرہ تھا۔ کورونا وائرس کے مریضوں کو آکسیجن دی جاتی ہے جو چہرے پر ماسک یا پھر ناک میں نالی کی مدد سے فراہم کی جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ بیمار مریضوں کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا جاتا ہے اور یہ آلہ منہ، ناک یا گلے میں سوراخ کر کے لگائی گئی ایک نالی کے ذریعے زیادہ آکسیجن ان کے پھیپھڑوں میں داخل کرتا ہے۔ معمر افراد وہ لوگ جو پہلے ہی کسی بیماری جیسے دمہ یا ذیابیطس یا دل کی بیماری کا شکار ہوں کورونا وائرس سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے اس وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ خواتین کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ معمولی مریضوں کی صحت یابی میں چند دن سے کئی ہفتے تک کا وقت لگتا ہے، لیکن اگر کوئی ہفتہ ہسپتال میں اور وہاں بھی انتہائی نگہداشت میں رہے تو اسے تندرست ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے مرنے والوں کی شرح ابتدا میں 1 سے 2% رہی، لیکن اب یہ 0.66% ہے۔ یہ عام فلو سے ہلاک ہونے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انفلوئنزا سے دنیا میں ہلاکتوں کی شرح 0.01% ہے، لیکن کرونا مریضوں سے مرنے والے مریضوں کی اصل شرح کا اندازہ لگانا فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ اس کے بہت سے مریض سامنے نہیں آتے۔ ہم اپنے آپ کو کرونا وائرس سے کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت نے مندرجہ اصول بتائے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہاتھوں ایسے صابن یا جیل سینیٹائزر سے دھوئیں جو وائرس کو مار سکتا ہو۔ کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ کو ڈھانپ لیں، بہتر ہوگا کہ ٹیشو سے، اور اس کے فوری بعد اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ وائرس نہ پھیل سکے۔ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنی آنکھ، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو کھانس رہے ہوں، چھینک رہے ہوں، جنہیں بخار ہو، ان کے وائرس والے پانی کے قطرے نکل رہے ہوں جو کہ فضا میں پھیل سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے کم از کم 1 میٹر سے 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر طبیعت خراب محسوس ہو تو گھر میں رہیں۔ اگر بخار ہو یا کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری طور پر امداد طلب کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ بیٹا یہ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے کورونا وائرس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی، اس کو آپ نے شمع سمع اردو سے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو سب کو ارسال کر دیا جائے گا یہ مضمون، تو آپ ادھر سے بھی حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز آپ نے اچھے طریقے سے پورے سبجیکٹ کو تیار کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز چھٹیوں کے بعد جیسے ہی آپ آئیں گے تو باقاعدہ طور پر لیکچرز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ ہم نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ پھر سے اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔